الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. ای قصد تعظیم تکریم حضور سیدی و مرشدی لائق تعظیم توقیر برادران طریقت وآداب عرض کنم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیہ مقدسہ کا قطعات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سرکار نے گزشتہ جمعۃ المبارک پہ حکم فرمایا تھا والدین کی اطاعت کے حوالہ سے کچھ گزارشات پیش کرنی تھی. تو اللہ رب العزت نے بقرہ متصل فرمایا: وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. فرمایا اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ کبھی انہیں جھڑکنا. اس کے اوپر مفسرین نے محدثین نے بڑا بسیط کلام کیا اور فرمایا کہ لاہما کی ضمیر جو ہے تو وہ دونوں والدین کے حق میں. یہی حکم والد کے لیے بھی ہے، یہی حکم والدہ کے لیے بھی ہے. اور یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا. فرمایا اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدہ کا دیگر فضائل کے ساتھ سب سے بڑی فضیلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اور فرمایا جنت کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد کے لیے حکم فرمایا کہ جنت کا دروازہ والد ہے اور جنت تمہارے والدہ کے پاؤں کے نیچے ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اپنی والدہ کا ذکر فرمایا، میرے آقا اور مولا نے ارشاد فرمایا کہ اے کاش کہ لو کانا والدتی حیۃ فنادنی وانا اصلی بالعشاء فترکت الصلاۃ واذا دعا الیہ او کما قال. حضور نے فرمایا کہ کاش کہ میری والدہ حیات ہوتی اور میں صلاۃ عشاء پڑھ رہا ہوتا، وہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز کو ترک کر کے اپنی والدہ کی جناب میں حاضر ہو جاتا. چونکہ وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے تو یہ دو تین گزارشات. فرمایا کہ والدہ کا مقام اور مرتبہ یہ بار دیگر پہلے بھی محافل کے اندر جمعہ کے بیانات کے اندر والدین کا مقام و مرتبہ بیان کرتا رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ اے کاش کہ وہ وقت ہوتا میری والدہ حیات ہوتی. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع کے اوپر اس مقام سے گزرے کہ جہاں پر والدہ نے 7 سال کی عمر میں میرے کریم آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے دامان رحمت میں لیا اور روح کف انصری سے جدا ہونے والی تھی. کریم آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے
سر مبارک کے اوپر آپ ہاتھ پھیرتی اور آپ کو نصیحتیں فرماتی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ وراء الورا تھا، لیکن باوجود اس کے آپ کی والدہ، جو والدہ کا حق ہوتا ہے، اس کے اوپر تشریف فرما ہو کے میرے قریب آقا کو یہ نصیحت فرماتی کہ آپ اہل مکہ کے کفار کی طرح کبھی بتوں کی پوجا نہ کیجیے گا۔ فرمایا میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ سرداری اور عظمت عطا فرمائے گا۔ تو میرے آقا وہاں سے گزرتے اور اپنی والدہ کو یاد کر کے تو میرے آقا خود فرماتے کہ یہاں پر میری والدہ مجھے نصیحت کیا کرتی تھی، آئے کاش اس وقت انہوں نے وہ دعائیں اور التجائیں کی تھی۔ فرمایا کہ آج اگر وہ ہوتی تو وہ مقام و مرتبہ میرا دیکھتی کہ جو میرے لیے آپ نے فرمایا تھا۔ تو قصہ مختصر کہ جو سب سے بڑے مرشد، رہنما اور یاور ہوتے ہیں تو یہ دو ہستیاں ہوتی ہیں، ایک والد ہے اور ایک والدہ ہے۔ اور جب سے ہم درگاہ نقیب الاولیاء پہ حاضر ہوتے رہے اس وقت سے پیران اعظام سے یہی ہمیں سننے کو ملا کہ اگر والدین تم سے راضی نہیں تو ہمارے پاس نہ آئے۔ یہ آپ کی تعلیمات کے اندر بھی ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کس ولی کا ذکر کیا جائے کہ آپ اتنے بلند اور مرتفع مقام کے اوپر ولایت کے رنجا فرما ہیں، لیکن ایک مرتبہ اپنی والدہ سے جب کہنے لگے، قرآن کریم کی ایک آیت کے اوپر پہنچے کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ میری اطاعت کرو اور والدین کی اطاعت کرو، تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑے رنجیدہ ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اپنی والدہ کے پاس حاضر ہوئے، والد کا وصال ہو چکا تھا۔ والدہ سے عرض کرنے لگے کہ میرا رب میرے سامنے موجود تو نہیں کہ میں اس کی عبادت کا جو حق ہے تو اس سے میں دستبردار ہو سکوں، لیکن آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے رب کی عبادت کے اندر مصروف ہو جاؤں۔ تو والدہ چونکہ خود صوفیہ، عابدہ اور متقیہ تھی، آپ نے اجازت عطا فرمائی اور آپ جنگل کی طرف نکل گئے۔ اور ایک عرصہ تک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہستی تھی، اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو عشق الہیہ کے اندر مستغرق تھے، ہر وقت یاد الہیہ کے اندر مستغرق، اور ان کے خصائص دیگر صوفیاء کے خصائص ہیں، ذرا مختلف تھے، آپ کی تاریخ بھی اگر پڑھی جائے تو فرمایا کہ ایک دن والدہ کا خیال آیا کہ ایک عرصے سے گھر سے نکلا ہوں، تو والدہ ہوتی ہے، خیال آیا کہ جا کے والدہ کی خبر لیتا ہوں۔ رات کو جس وقت اپنے گھر میں پہنچے اور یہ خیال کیا کہ ابھی والدہ آرام فرما رہی ہوتی اور تہجد کے وقت وہ بیدار ہوتی ہے، تو دروازے کے پاس کھڑے رہے، اور جس وقت دیکھا کہ اندر سے پانی آ رہا ہے ندی نالے سے باہر، تو یہ معلوم ہو گیا کہ ابھی والدہ بیدار ہو گئی ہیں اور وضو کر لیا ہے۔ تھوڑے توقف کے بعد جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو والدہ حالت صلات میں تھی، اور صلات سے جب فارغ ہوئی تو رب کے حضور دست دراز کیے اور دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، میرا بایزید تیری تلاش میں نکلا ہے، میرا بایزید تیری تلاش میں نکلا ہے، تو اس کے حال پہ مہربانی فرما۔ تو تب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پہ یہ راز منکشف ہوا کہ بایزید خود کو تو بڑا مقرب سمجھتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ ولایت کے بڑے عرفہ مقام کے اوپر ہے، تو گویا یہ مقام، یہ منزلیں جو عطا مجھے ہوئی تو میری والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوتی رہی، اور بلا حجاب جو دیدار عطا ہوتا رہا یہ والدہ کی دعا سے عطا ہوتی رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے پیران اعظام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے والدین کی تعظیم و توقیر اور آپ کے ساتھ احسان حسنہ کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور کریم آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
اور یہ مجلسیں مالک ہمیں نصیب فرمائے۔ ایک صحابی حضور کی جناب میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ای الجلیس احسن من المجالس والجلیس، حضور تمام مجلسوں میں سب سے بہترین مجلس کون سی ہے اور سب سے بہترین جلیس ہم نشین کون سا ہے کہ ہم کس کے پاس بیٹھیں؟ میرے آقا اور مولا نے ارشاد فرمایا کہ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، فرمایا اس بندے کے پاس جا کے بیٹھا کرو کہ جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ ان کے پاس جا کے بیٹھا کرو کہ جن کے دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ پھر آپ نے فرمایا ایسی مجلس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ اس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ اس کے پاس بیٹھو تو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، ان کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آ جائے، اور ان کی گویائی، ان کی گفتگو سے فرمایا تمہارے علم کے اندر اضافہ ہو۔ ایسی مجالس کے اندر جا کے بیٹھا کرو تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیران اعظام کے فیض سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔